فکر نامہ میں خوش آمدید۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے اذن سے زندگی بخشتے اور مٹی کے پرندوں میں جان ڈال دیتے تھے، مگر شیخ اکبر ابن عربی ہمیں ان معجزات کے پیچھے ایک ایسے پوشیدہ راز تک لے جاتے ہیں جہاں عقل اپنی حد مان لیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش محض ایک واقعہ نہیں بلکہ دو جہانوں کا وہ انوکھا ملاپ تھی جہاں مٹی سے بنا انسانی وجود اور غیب سے آئی ہوئی روحانی پھونک ایک ہو گئیں۔ اسی لیے وہ اللہ کا کلمہ بھی کہلائے اور روح بھی۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سا بھید تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس بے جان مادے میں زندگی کی لہر پیدا کر دیتی تھی؟ کیا وہ محض ایک انسان کی سانس تھی یا اس کے پیچھے کائنات کی وہ عظیم حقیقت چھپی تھی جسے شیخ اکبر نفس رحمانی کہتے ہیں؟ آئیے آج فکر نامہ میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے اسی گہرے پردے کو ہٹاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو ابتدائی کلمات آپ نے ادا کیے، بظاہر تو یہ بہت سادے لگتے ہیں۔ عموماً جب ہم معجزات کے بارے میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بس انہیں ایک حیرت انگیز واقعے کے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ ہم ظاہری واقعے کو دیکھتے ہیں اور بس آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آج کی اس نشست میں ہم صرف سطح پر نہیں رکیں گے۔ جی، میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس کی گہرائی تک جائیں۔ بالکل، اور یہی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا خاصہ ہے۔ اس فصل میں جسے حکمت نفسیہ کہا جاتا ہے، شیخ ہماری رہنمائی ایک ایسے مقام کی طرف کرتے ہیں جہاں ظاہری خول اپنے اندر چھپے رازوں کو افشا کرتا ہے۔ ہم اکثر معجزات کو ایک خرق عادت کے طور پر دیکھتے ہیں جس کی بنیاد ہمیں سمجھ نہیں آتی، مگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات میں کچھ بھی محض اتفاق نہیں ہے۔ یعنی ہر ظاہری واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی قانون کار فرما ہوتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ تو آج ہم اس نفس یعنی اس پھونک کی حقیقت پر غور کریں گے جو غیب کو عالم شہادت یعنی اس نظر آنے والی دنیا سے جوڑتی ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ آخر اس سانس میں ایسا کیا راز پوشیدہ تھا جس نے ایک مادی وجود کو اس قابل بنا دیا کہ وہ موت کے اندھیرے سے زندگی نکال لائے۔ تو پھر میرا خیال ہے ہمیں بالکل اس لمحے سے آغاز کرنا چاہیے جہاں سے اس سب کی ابتدا ہوئی، یعنی وہ لمحہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ایک کامل انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ بالکل وہیں سے اس راز کی پرتیں کھلتی ہیں۔ کیونکہ ہم عموماً اس ظہور کو بس یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے نے روپ بدل لیا، لیکن شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک بہت ہی باریک راز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی اس وقت کی اندرونی کیفیت کو، ان کے روحانی اور جذباتی احساس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بات مجھے تھوڑی انوکھی لگتی ہے کہ ایک فرشتے کا انسانی صورت میں آنا اور اس کے رد عمل میں پیدا ہونے والی کیفیت کس طرح اتنی بڑی تخلیق کا حصہ بن گئی۔ دیکھیں، اس گہرے راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کی اس وقت کی حالت کا تصور کرنا ہوگا۔ ذرا سوچئے، ایک نہایت پاک دامن ہستی جو دنیا سے کٹ کر مکمل خلوت میں، بالکل تنہائی میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں۔ بالکل۔ اور اس خلوت خالص میں اچانک ایک تنومند کامل مرد ان کے حجرے میں آ جاتا ہے۔ اب ایک پاکباز عورت کے لیے یہ کس قدر شدید اضطراب اور گھبراہٹ کا لمحہ ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس اجنبی کو دیکھتے ہی فوراً پناہ طلب کی اور فرمایا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جی، یعنی ایک فطری خوف کا رد عمل۔ ہاں، مگر یہ پناہ مانگنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تصوف کی زبان میں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ اسے قبض کی حالت کہتے ہیں۔ قبض کی حالت مطلب جیسے انسان خوف یا گھبراہٹ میں بالکل اندر کی طرف سمٹ جاتا ہے؟ بالکل درست۔ ان کا وجود اس لمحے دنیاوی واسطوں سے، مادی سوچوں سے مکمل کٹ کر صرف اور صرف اللہ کی پناہ میں سمٹ گیا تھا۔ یہ ایک مکمل سکڑاؤ اور سخت تناؤ کی کیفیت تھی۔ صحیح۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں ایک عظیم راز پوشیدہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مادہ لطیف چیزوں کو قبول کرنے کی ایک زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ اب فرض کریں اگر حضرت جبریل علیہ السلام عین اسی حالت قبض، اسی ڈر اور خوف کے دوران وہ روحانی پھونک مار دیتے تو شیخ فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کی طبیعت میں اس قدر سختی
شدت اور جلال ہوتا کہ دنیا میں کوئی انسان اس کے اس جلال کو برداشت نہ کر پاتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سراپا رحمت اور نرمی تھے، تو پھر یہ کیفیت بدلی کیسے؟ وہ کون سا لمحہ تھا جس نے اس تناؤ کو ختم کیا؟ یہی تو وہ کمال ہے جو قدرت کے نظام میں پوشیدہ ہے۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا انسانی ظہور اس قدر خوف کا باعث بنا ہے، انہوں نے فوراً کلام کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ صحیح۔ اور یہ الفاظ سنتے ہی حضرت مریم علیہ السلام کے وجود میں برپا وہ جو طوفان تھا نا، وہ شدید قبض اور جلال کا تناؤ، وہ اچانک طمانینت میں بدل گیا۔ ان کے اندر کا خوف ایک گہرے سکون اور کشادگی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کیفیت کو شیخ رحمت اللہ علیہ بست کہتے ہیں۔ بست یعنی کشادگی یا پھیلاؤ؟ بالکل، روح کا پھیل جانا، پرسکون ہو جانا۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ قدرت کا فیصلہ یہ تھا کہ بالکل اسی بست کے، اسی کامل طمانینت کے لمحے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ کلمہ ان میں پھونکا۔ اس طمانینت نے اس روحانی پھونک کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزاج کو وہ ملائمت، رحمت اور اعتدال بخشا جو ہم ان کی حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں۔ یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ ایک طرف مادی وجود ہے اور دوسری طرف ایک کیفیت اور روحانی پھونک ہے۔ شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ اس ملاپ کے لیے حقیقی پانی اور خیالی پانی جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل، درست کہا آپ نے۔ حقیقی پانی سے مراد وہ مادی اور طبعی وجود ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف سے تھا، یعنی وہ مٹی جس سے انسانی جسم بنتا ہے۔ صحیح، یعنی ظاہری مادی حصہ۔ اور خیالی پانی سے مراد وہ نمی ہے جو سانس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تو وہ محض کوئی عام ہوا نہیں تھی، بلکہ ایک فرشتے کی، ایک روحانی ہستی کی سانس تھی۔ اس روحانی سانس میں ایک پوشیدہ نمی تھی، ایک زندگی بخش تاثیر تھی، جسے شیخ خیالی یا روحانی پانی کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ غیبی رطوبت جو زندگی کا باعث بنتی ہے۔ بالکل۔ تو جب یہ روحانی پھونک حضرت مریم علیہ السلام کے طبعی وجود سے ملی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی لیے ان کا وجود محض خاکی نہیں رہا، بلکہ مادی اور روحانی حقیقتوں کا ایک کامل امتزاج بن گیا۔ وہ آدھے بشر اور آدھے روح کے مقام پر کھڑے ہیں۔ تو گویا وہ ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں زمین کی مٹی اور آسمان کی روح دونوں یکجا ہوں۔ جی بالکل، درست کہا آپ نے۔ اب اس بات سے میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ کڑی ہے جو ہمیں ان کے معجزات کی حقیقت تک لے جاتی ہے۔ جی فرمائیے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں یہ جبرائیلی سانس، یہ روحانی پھونک شامل تھی، تو کیا یہی وہ اصل سبب تھا جس کی وجہ سے ان کی اپنی سانس بے جان چیزوں میں جان ڈال دیتی تھی؟ مطلب اس بات کو سمجھانے کے لیے شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ سامری اور بچڑے کا واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بظاہر دو بالکل مختلف واقعات لگتے ہیں، ان میں کیا تعلق ہے؟ یہی تو شیخ رحمت اللہ علیہ کی فکری گہرائی ہے کہ وہ بظاہر بکھرے ہوئے قرآنی واقعات میں سے کائنات کا ایک ہی قانون تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ نہایت ادب کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کائنات کا یہ ایک اٹل قانون ہے کہ روح جہاں بھی جائے گی، جس چیز کو بھی مس کرے گی، وہاں زندگی دوڑ جائے گی۔ یعنی روح اور بے جان پن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے؟ کبھی نہیں۔ جب ہم سامری کے واقعے پر تدبر کرتے ہیں تو یہ قانون بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ سامری کے پاس حقائق کو دیکھنے کی ایک خاص نظر تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ جو ہستی جا رہی ہے وہ کوئی عام وجود نہیں بلکہ روح امین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو وہ کائنات کے اس قانون کو جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ خالص روح ہے۔ ہاں، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ روح جس مٹی پر قدم رکھے گی، اس مٹی کی تاثیر اب عام مٹی نہیں رہے گی، بلکہ روح کے مس ہونے کی وجہ سے اس میں زندگی کی حرارت آ جائے گی۔ چنانچہ اس نے اس قدم کے نشان سے وہ مٹی اٹھا لی، اور جب اس نے وہی مٹی ایک بے جان بچھڑے کے مجسمے میں ڈالی تو مٹی میں موجود اس زندگی کی لہر نے مجسمے میں حرکت پیدا کر دی اور اس سے آواز آنے لگی۔ یعنی سامری نے مٹی میں چھپی ہوئی زندگی کو پہچان لیا جو صرف ایک روح کے قدموں سے وہاں آئی تھی۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف روح کے قدم لگنے سے مٹی میں زندگی آ سکتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پورا وجود ہی اس روح کی پھونک پر استوار تھا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اس مقام پر شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ دو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، لاہوت اور ناسوت۔
اگر ہم انہیں بہت سادگی سے سمجھیں تو لاہوت وہ غیبی پوشیدہ روحانی طاقت ہے جو اصل میں کام کرنے والی ہے، اور ناسوت وہ ظاہری خول، وہ مادی جسم ہے جس کے اندر سے وہ طاقت ظاہر ہو رہی ہے۔ جیسے ایک چراغ کا مادی خول ناسوت ہو گیا اور اس کے اندر جلتی ہوئی روشنی لاہوت کا مظہر ہو گئی۔ بالکل بہترین مثال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہری جسم، ان کا گوشت پوشت انسان ہونے کے ناطے ناسوت ہے، مگر چونکہ ان کی تخلیق کی بنیاد روح امین کی پھونک پر ہے، اس لیے ان کی روح کے مقام پر وہ لاہوتی تاثیر غالب ہے۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی بے جان پر پھونک مارتے تھے تو دراصل وہ پھونک ان کے انسانی خول سے نکلنے کے باوجود اپنے اندر اسی جبرائیلی روح کی تاثیر رکھتی تھی جس نے انہیں تخلیق کیا تھا۔ وہ مردوں کو بالکل اسی کائناتی قانون کے تحت زندہ کرتے تھے جس قانون کے تحت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی نے بے جان بچھڑے میں حرکت پیدا کر دی تھی۔ صحیح۔ لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اندھوں کو بینائی دے رہے ہیں۔ یہ تو سراسر ایک غیبی تصرف ہے، بظاہر ایک الہی قدرت کا اظہار ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم ان کی روزمرہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر انتہائی درجے کی عاجزی اور فقیری پائی جاتی ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا پیش کر دو۔ جی ہاں، تو یہ دو بالکل متضاد کیفیات، ایک طرف کائنات میں اتنا بڑا تصرف اور دوسری طرف انتہائی بے بسی اور عاجزی، یہ دونوں چیزیں ایک ہی وجود میں کیسے جمع ہو گئیں؟ دیکھیے یہ تضاد دراصل تضاد نہیں ہے، بلکہ ان کی ذات کے دو مختلف سرچشموں کا کامل اظہار ہے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ اس بظاہر نظر آنے والے تضاد کو بہت خوبصورتی سے سلجھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں یہ دونوں صفات اپنے اپنے ماخذ کی وجہ سے آئی ہیں۔ یعنی والدہ اور جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے؟ بالکل، ان کی ذات میں جو عاجزی، انکساری اور پستی کا جھکاؤ ہے وہ دراصل ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف سے ہے، جو کہ ایک خاکی وجود تھیں۔ خاکی اور مادی چیزوں کی طبی فطرت ہی تسلیم و رضا ہے۔ مٹی ہمیشہ نیچے کی طرف رہتی ہے نا، اس میں انکساری ہوتی ہے۔ صحیح، یہ ان کے ناسوت کا، ان کے بشری خول کا حصہ ہے۔ اور دوسری طرف جو یہ کمال ہے کہ وہ کلام سے اور سانس سے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، یہ دراصل اس روحانی پھونک کی طرف سے ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ اب اس مقام پر شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ ایک انتہائی باریک کائناتی قانون کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ جی، وہ کیا ہے؟ وہ قانون قدرت کا ایک توازن ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک کامل انسان کی شکل میں آئے تھے، یعنی فرشتے نے بشری خول اختیار کیا تھا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کا یہ کمال بھی اسی انسانی شکل ہی میں سر انجام دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی فرشتے کا انسان بن کر آنا اس بات کا تعین کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان رہ کر ہی معجزہ دکھائیں گے؟ جی بالکل، یہی وہ توازن کا قانون ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ذرا فرض کیجئے، اگر اس لمحے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے بجائے فرت نور کی صورت میں، یعنی اپنی اصل نوری شکل میں ظاہر ہوتے، تو قانون الہی کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس بشری اور مادی خول میں رہتے ہوئے کبھی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا۔ اگر ایسا ہوتا تو انہیں مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنے بشری وجود سے باہر آنا پڑتا اور اسی نوری صورت کو اپنانا پڑتا جس صورت میں فرشتہ ان کی والدہ کے پاس آیا تھا۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام انسان کی یا ایک ظاہر بین کی عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، کیونکہ جب اس دور کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بشر جو ان کے سامنے کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے منسوب ہے، یعنی موت کے بعد زندگی دینا، کلام کے ذریعے مردوں کو اٹھا کھڑا کرنا، تو وہ لوگ شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ اسے حیرت کے مقام سے تعبیر کرتے ہیں۔ جی ہاں، حیرت۔ تو اس شدید حیرت نے ان دیکھنے والوں کو کس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا؟ وہ حقیقت کو کیوں نہ پا سکے؟ یہ حیرت کا وہ مقام ہے جہاں انسان کی ظاہری آنکھ اور اس کی محدود عقل بری طرح ٹھوکر کھاتی ہے۔ جب دیکھنے والوں نے ایک ظاہری بشری صورت سے، مٹی کے ایک وجود سے وہ فعل صادر ہوتے دیکھا جو بلا شبہ ایک الوہی فعل تھا، تو ان کی عقل دنگ رہ گئی اور ان کا سوچنے کا نظام مفلوج ہو گیا۔
شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ واضح کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس مقام پر ٹھوکر کھائی، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس ظاہری انسانی روپ، اس مادی خول کو ہی ذات الہی سمجھ لیا۔ انہوں نے ایک بات تو بالکل سچ پہچانی کہ زندگی بخشنے کا یہ عمل کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ یقیناً صرف خالق کا فعل ہے۔ مگر انہوں نے اس فعل کو، اس طاقت کو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کے انسانی وجود یعنی ان کے خول پر چسپاں کر دیا اور اسے ہی الہ مان کر شرک کا راستہ اختیار کیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ظرف اور مظروف کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ یعنی وہ فرق نہیں کر پائے۔ بالکل، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ بلا شبہ وہ ہونٹ، وہ آواز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، لیکن اس کلام کے اندر جو تاثیر حیات ہے، جو زندگی دینے والی قوت ہے، وہ اس ذات باری تعالیٰ کی ہے جس نے وہ پھونک ان کی والدہ کے وجود میں اتاری تھی۔ جب انسان ظاہری سبب اور اس کے پیچھے موجود حقیقی طاقت میں فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے نا، تو وہ اسی حیرت اور گمراہی کے بھنور میں گر جاتا ہے۔ یہ بات تو بہت سے عقائد اور انسانی الجھنوں کی جڑ کو پکڑ لیتی ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگیوں میں بھی ظاہر کو دیکھ کر حقیقت سے دھوکا کھا جاتے ہیں۔ تو پھر اس پوری تفصیلی اور گہری بحث کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک حق کا متلاشی، ایک سچا سالک اس مقام پر اپنا توازن کیسے قائم رکھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں یا قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کیا، تو شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس اذن کی، اس اجازت کی کیا تشریح ہے؟ یہ اذن کا لفظ انسان کو بھٹکنے سے کیسے بچاتا ہے؟ شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ اس مقام پر نہایت ٹھہراؤ کے ساتھ معرفت کے کواڑ کھولتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ حقیقت میں ہر گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اپنے غالب گمان کے مطابق ہی دیکھا۔ جس گروہ پر بشریت کا اور مادی سوچ کا غلبہ تھا، اس نے انہیں صرف ایک عام بشری صورت میں دیکھا اور محض ابن مریم پکار کر ان کی روحانی حیثیت کا انکار کر دیا۔ اچھا، اور دوسرا گروہ؟ دوسری طرف جس پر اس روحانی اثر اور معجزات کا غلبہ طاری ہو گیا، وہ حد سے بڑھ گیا اور اس نے انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ مگر ایک عارف کا کمال یہ ہے کہ وہ انہیں کس نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک عارف کے نزدیک وہ کلمت اللہ بھی ہیں، کیونکہ وہ براہ راست اللہ کے کن کے راز کا ظہور ہیں۔ بے شک۔ وہ روح اللہ بھی ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد اس روحانی نفس پر ہے، مگر ان تمام مقامات سے بلند وہ عبداللہ ہیں، یعنی اللہ کے کامل بندے ہیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ مردے اذن الہی سے زندہ ہوئے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس اذن کا مطلب محض ایک اجازت نامہ نہیں ہے۔ اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ فاعل حقیقی، یعنی وہ جو اصل کام کرنے والا ہے، وہ خود ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ اذن الہی کی شرط نے دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کو، ان کی بندگی کو پوری شان و شوکت سے ظاہر کر دیا، تاکہ ان کے اتنے بڑے کمالات کو دیکھ کر کوئی بھی انہیں مقام ربوبیت پر بٹھانے کی جسارت نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہر کمال اور معجزے کے باوجود اپنے ہر عمل میں، ہر لمحہ اذن الہی کے محتاج ہیں، اور یہی محتاجی، یہی بندگی وہ توازن ہے جو ایک سالک کو حیرت کے ان طوفانوں میں جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اپنے قدم مضبوطی سے جمانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ فکر نامہ کی اس نشست اور اس علمی سفر کو سمیٹتے ہوئے جب ہم اس تمام فلسفے، اس ظاہر اور حقیقت کے فرق کی عملی اور قرآنی دلیل کی طرف آتے ہیں، تو شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے اپنے فصل کے آخر میں سورۃ المائدہ کے ایک انتہائی عظیم قرآنی منظر کا ذکر کیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہم اس پر ضرور بات کریں۔ جی، شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ اس پوری بحث کا اختتام سورۃ المائدہ کے اسی ہیبت ناک اور جلال والے قرآنی منظر پر کرتے ہیں جو قیامت کے دن برپا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا؟ صحیح۔ اور اب یہاں شیخ اکبر ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمال ادب کو دکھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میں نے نہیں کہا، بلکہ وہ انتہائی عاجزی سے فرماتے ہیں کہ پاک ہے تیری ذات، مجھے حق نہیں کہ وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے علم ہوتا۔ شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ اس جواب کی گہرائی میں اترتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مقام پر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا در حقیقت اس بات کا اقرار ہے کہ اے اللہ تو ہی تو بولنے والا تھا۔ اگر وہ بات کہی گئی ہوتی تو وہ تیرا ہی کلام ہوتا، کیونکہ میری تو کوئی ذاتی حیثیت ہی نہیں، میرا تو کوئی دعویٰ ہی نہیں۔ اور شیخ اس بات کو حدیث قدسی سے جوڑتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حقیقت کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تو محض وہ ظاہری واسطہ ہوں، اصل فائل تو ہر حال میں تیری ہی ذات ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں واقعی انسان کو اپنی عاجزی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ علمی سفر واقعی ہمیں اپنے وجود کی حقیقت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم اس نشست کا اختتام بارگاہ الہی میں اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور بصیرت سے منور کر دے، ہمیں اپنے حضور سچی عاجزی نصیب فرما اور تمام معاملات میں اللہ کی طرف صحیح نسبت کی پہچان عطا کر۔ آمین۔ آمین۔